أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. یہ آیت لمبی ہے، ہم اس کے ساتھ ساتھ میں ترجمہ کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا، اور وہ انہوں نے پیروی کی، ماں جو تتلو پڑھتے تھے، شیاطین شیطان، علی ملکی سلیمان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی یا وہ اس چیز کو ماننا شروع ہو گئے جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر پڑھتے تھے۔ وما کافرا، وما اور نہیں کافرا کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن اور لیکن شیاطین شیطانوں نے، کافرو کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، ناسا لوگوں کو، سحر جادو، وما اور نہیں انزلہ نازل کیا گیا، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علی الملکینی دو فرشتوں پر۔ ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں، ملائکہ اس کی جمع ہے یعنی زیادہ فرشتے، اور یہ یانون تثنیہ کی علامت ہے، ایک یانون اینڈ پر آئے زبر کے ساتھ اور ایک الف نون، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، یہ تثنیہ کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ الف نون تثنیہ کے لیے آتا ہے یعنی دو لوگوں کے لیے، اور اسی کا اسم تصغیر میں جو ہے وہ یانون بدل جاتا ہے یعنی زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ ہی الف نون اور زبر کے ساتھ ہی یانون تثنیہ کی علامت۔ تو دو فرشتوں پر، ببابیلا بابل یعنی عراق کا شہر کا نام ہے، یہ بابل میں، ہاروت و ماروت اور ماروت، یہ دو فرشتے تھے۔ یہاں کیا کہا گیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ان کو یہ بتانا شروع ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو اتنی طاقتور حکومت ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے، تو یہ جو ہے وہ ایسے نہیں، یہ جادو کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ ان کی پیروی کرنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ تردید فرما دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے انکار نہیں کیا، ان کا یہ کہنا بھی تھا، بعض ان کی یہ کہہ لیں کہ حکایات میں آتا ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام مرتد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ اس کی تردید کر دی، ان کے اس عقیدے کی، یہ کہہ لیں کہ اس بات کی، من گھڑت بات کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ شیطانوں نے جو ہے وہ کفر کیا، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب وہ یہ جادو سکھا کر جو ہے وہ جیسے آج کے دور میں بھی دیکھیں نام نہاد جو بن جاتے ہیں اولیاء کرام یا جو فقراء، وہ جادو سکھا کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ معجزہ یہ وہ، تو اس وقت بھی لوگوں نے جو ہے وہ یہ کام شروع کر دیا کہ انہوں نے جادو سکھا کر معجزہ بنانا شروع کر دیا، یعنی ثابت کرنا شروع کر دیا کہ یہ معجزہ ہے، جیسے نبیوں سے معجزہ ہوتے ہیں ایسے یہ معجزے ہیں، تو لوگ ان کی پیروی کرنا شروع ہو گئے، تقلید کرنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی آزمائش کے لیے یا ان کا فرق واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے تھے، ہاروت اور ماروت، بابل میں، ٹھیک ہے، عراق کا شہر کا نام ہے بابل، وہاں ہاروت اور ماروت دو فرشتے بھیجے تھے جو ان پر واضح کرتے تھے۔ یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ چوروں کو پکڑنے کے لیے پولیس کو بھی جو ہے وہ عام لباس میں جا کر ان کے اندر گھس کر جو ہے وہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کو جو ہے وہ بھیجا تھا تاکہ وہ ان کے درمیان میں، ان لوگوں میں جادو اور معجزے کا فرق بیان کریں، ٹھیک ہے، فرق واضح کر دیں۔ تو اس طریقے سے ہاروت اور ماروت جو ہے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ان کو طریقے بتاتے تھے۔ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ وما اور نہیں، يعلمان وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو بھی، وما اور نہیں، يعلمان وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہتے تھے۔ اب یہ یقولا اگر سنگولر ہوتا یعنی وہ کہتا تو صرف یہ لام ہوتا، لام زبر لا، اب یہ تثنیہ ہے تو یہ لام زبر الف لا ہے، ٹھیک ہے۔
اگر یہ جمع میں ہوتا تو یقولو ہوتا، یعنی یہاں واو الف آ جاتا ہے. تو یہ لام زبر الف لا یہ تثنیہ کی علامت ہے. تو یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے انما بے شک ہم، انما بے شک نحنو ہم، فتنۃ آزمائش ہے، فلا پس نہ تکفر تم انکار کرو، ٹھیک ہے، یا تم کفر کرو، پس تم کفر نہیں کرو. یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہاروت اور ماروت نے اگر کسی کو جادو سکھایا بھی ہے تو یہ ساتھ میں واضح کیا ہے کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم آزمائش ہیں، پس تم کفر نہ کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. فَيَتَعَلَّمُونَ پس وہ سیکھتے تھے، یعنی لوگ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ہما پھر وہی تثنیہ کی علامت ہے، منہم جمع کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منہو سنگولر کے لیے ہوتا ہے، منہم جمع کے لیے، اور منہما تثنیہ کے لیے. پس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ماں جو یفرقون جدائی ڈال دے. فراق سے ہے یہ لفظ، اردو میں فراق آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے جدائی. تو یفرقون جدائی ڈال دے، یعنی فرق پیدا کر دے، بھی اس سے، بین المری آدمی کے درمیان، و زوجی اور اس کی بیوی، یعنی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان اس سے فرق ڈال جائے. ایسا وہ جادو ان سے سیکھتے تھے، یا ایسا وہ علم ان سے سیکھتے تھے. وما هم بضارين به من احد الا باذن اللہ. وما اور نہیں ہم وہ، بضارین نقصان پہنچانے والے، ضرر سے ہے یہ لفظ، ضرر کا مطلب ہوتا ہے نقصان، اور زار نقصان پہنچانے والا، تو نہیں وہ نقصان پہنچانے والے، بھی اس سے، من احد کسی ایک کو بھی، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے. یعنی جادو جو وہ سیکھتے تھے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے وہ ایسا علم یہ کہہ لیں حاصل کرتے تھے یا جادو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر بھی کسی کو وہ اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، ٹھیک ہے. اس سے مراد یہی ہے کہ جس کسی انسان کا بھی عقیدہ کمزور ہوتا ہے اسی پر یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں. جس کسی انسان کا عقیدہ کمزور نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط عقیدہ ہوتا ہے، نیتوں میں اور رشتوں میں خلوص ہوتا ہے، ان پر جادو بھی کوئی اثر نہیں رکھتا، ٹھیک ہے. تو یہاں یہی ہے کہ نہیں وہ نقصان پہنچانے والے کسی ایک کو بھی، وما اور نہیں ہم وہ، بدورین بھی اس سے نقصان پہنچانے والے، من احد کسی ایک کو بھی، اللہ سوائے بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، ٹھیک ہے، وہ سیکھتے تھے، ماں جو، یضرہم ان کو نقصان پہنچائے، ولا اور نہ، ینفعہم ان کو نفع دے. یعنی وہ ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے لوگوں کو نقصان ہو، نفع نہ ہو، ٹھیک ہے نا، نفع نہ کرنے کے لیے نہیں، وہ غلط جادو. یعنی اب یہ جادو بھی جو ہے جیسے یہ کہنے کے ایک طریقہ ہی ہے کام کرنے کا، نکلوانے کا، تو اس سے وہ غلط کام کرنے کا طریقہ سیکھتے تھے، لوگوں کو فائدہ دینے والی بات نہیں سیکھتے تھے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَلَقَدْ اور ضرور، علموا وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ ضرور جو انہوں نے یہ کہہ لیں کہ خریدا، مَا لَهُ نہیں ہے، سوری، وَلَقَدْ اور ضرور، علموا انہوں نے وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ ضرور جس نے خرید لیا اسے، مَا لَهُ نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ. یعنی یہ ان کو پتہ تھا کہ جس نے اس کے بدلے میں، یعنی اس جادو کو جو ہے وہ سیکھ لیا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ اس چیز کا ان کو علم تھا، ٹھیک ہے، ضرور وہ جانتے تھے، یعنی اور بے شک ان کو علم تھا کہ جس نے بھی اس سے خرید لیا ہے، یعنی یہ جادو وغیرہ کر لیا ہے اور اپنا ایمان بیچ دیا ہے، ایمان کے بدلے میں جادو کو سیکھ لیا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَا بِئْسَ اور ضرور برا ہے، ما شرو جو انہوں نے خریدا، بھی اس کے عوض، انفسہم بھی اس سے، انفسہم اپنی جانوں کے بدلے میں، ٹھیک ہے.
اپنی جانوں کے بدلے میں جو انہوں نے خریدا ہے وہ برا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو جادو انہوں نے سیکھا ہے اپنے ایمان کو بیچ کر، اپنی ذات کے بدلے میں، اپنے نفس کے بدلے میں، انہوں نے جو جادو سیکھ کر لوگوں کو نفع پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا رہے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا بیسا، اور ضرور برا ہے، ما شرو، جو انہوں نے خرید لیا بھی اس سے انفسہم، اپنی جانوں کے بدلے میں، اپنے جانوں کے بدلے میں جو انہوں نے خرید لیا ہے وہ بری چیز ہے۔ لو، کاش کانو، وہ یعلمون، جانتے، کاش کہ وہ جانتے، کاش وہ جانتے کہ انہوں نے اپنے نفس کو کس چیز کے بدلے میں بیچ ڈالا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ولو، اور اگرچہ انہم، وہ آمنو، ایمان لاتے، اور اگر وہ ایمان لاتے، اگر کا معنی آئے گا اگرچہ کی بجائے، ولو، اور اگر انہم، یہ کہ وہ آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبتم، تو ضرور ثواب ہوتا، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، خیرن، بہتر۔ اچھا، ثواب کا معنی بدلہ میں بھی آتا ہے، تو یہاں ہم بدلہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ان کو بہتر بدلہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ثواب بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے بہتر ثواب ہوتا، لو، کاش کانو، وہ یعلمون، جانتے، کاش وہ جانتے۔ یہ آیت پھر ریپیٹ ہوئی اتنا سی، لو کانو یعلمون، کاش وہ جانتے۔ اور اگر وہ یہ کہہ لیں کہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تو اللہ کے پاس سے ان کا اس کا بہتر بدلہ ہوتا، کاش وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ تم کہو، رائنا، ہماری طرف نظر کیجئے، یا ہمارا چرواہا، یہ میں آپ کو واضح کرتی ہوں ابھی۔ وقولو، اور کہو، انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، نظر کرم کیجئے، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، عذاب علیم، دردناک۔ اب یہ ان کا دوسرا ایک طریقہ بتایا گیا یہودیوں کا، کہ وہ کوئی بات کرتے ہوئے الفاظ کو جو ہے وہ توڑ مروڑ کر اس کی تلفظ چینج کر کے جو ہے وہ معنی بدل دیتے تھے۔ جیسے یہ روائنہ جو ہے، اس میں آئین کی جگہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ کا مطلب ہوتا تھا دیکھنا، روا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، روا الف یعنی روا حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، نہ ہماری طرف دیکھیے، ٹھیک ہے، ہماری طرف نظر کرم کیجیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹیچر لیکچر دے رہا ہو تو کسی بچے کو سمجھ نہ آئے تو کہتے ہیں ٹیچر پلیز ریپیٹ اٹ، ٹھیک ہے، کہ ذرا دہرا دیجیے یا بات ایکسپلین کر دیں، دوبارہ سے سمجھ نہیں آئی، تو وہ لوگ روائنہ یعنی روائنہ کہنے کا حکم تھا، یا لوگ جو ہے وہ مسلمان یا ایمان والے جو ہے وہ اپنے نبی سے، اپنے معلم سے جو ہے وہ روائنہ کہتے تھے کہ ہماری طرف نظر کرم کیجیے، جس کا مطلب ہوتا تھا ہماری طرف دیکھیے، یعنی جس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہماری طرف متوجہ ہوں یا ہمیں یہ بات دوبارہ ایکسپلین کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودیوں نے کیا طریقہ پکڑ لیا، حمزہ کو عین کی آواز کے ساتھ بدل دیا، اور عین کی آواز کے ساتھ، اور عین کا مطلب ہوتا ہے عربی میں چرواہا، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہوئی تھیں، تو اس لیے وہ طنزاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے روعینہ کہہ دیتے، یعنی حمزہ کو عین سے بدل دیتے، اور اپنی طرف سے وہ مذاق اڑاتے کہ دیکھو ہم نے ان کو ایسا کہہ کے پکارا، دیکھو ہم نے ان کو ایسا کہہ کے پکارا، اور چھیڑتے اور دل دل میں ہنستے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے اور کون سا لفظ کیسے بول رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو بھی، اب مسلمانوں کو اندازہ نہیں ہوتا تھا، ایمان والے جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ اس طریقے سے الفاظ جو ہے وہ بولتے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولو، نہ تم کہو، رعینہ، ہمارا چرواہا، وقولو، اور کہو، انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجیے، یعنی اب انظرنا میں تو کوئی یہ کہہ لیں کہ راہ ہی نہیں، کوئی چینج ہونے والی بات، کوئی تلفظ کے بدلنے کی۔ رعینہ اور رعینہ دونوں میں جو ہے وہ مغالطہ ہوتا تھا، اس لحاظ سے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ وہ رعینہ کا لفظ کہیں نہ، وہ کہیں انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجیے، واسمعوا، اور سنو، اور غور سے بات سنو، یعنی یہ بھی ان کو تنبیہ کر دی، ایک تو ان کو تعلیم فرما دی کہ کوئی بات رپیٹ کرنی ہو، کسی کی بات سننی ہو غور سے،
تو اس طریقے سے جو ہے وہ کلام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں ہی اتنے غور سے بات سنی جائے کہ آپ کو رپیٹ کروانے کی ضرورت محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ ماں نہیں یودو چاہتے تھے اللہ جنا وہ لوگ کافرو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے۔ اہل کتاب سے مراد جن پر کتاب نازل ہوئی، یہودی یا عیسائی قوم۔ اہل کتاب میں سے جنہوں نے انکار کیا وہ نہیں چاہتے تھے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرک، یعنی اور مشرک بھی نہیں چاہتے تھے، ان کے ینزلہ نازل کیا جائے علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، کہ تمہارے رب کی طرف تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، ٹھیک ہے۔ کفار اہل کتاب میں سے کافر اور مشرک نہیں چاہتے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی یا نیکی یا کوئی فائدہ کہہ لیں یا فضل نازل ہو، ٹھیک ہے۔ این ینزلہ کہ نازل ہو علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص مختص کر دیتا ہے، خاص کرتا ہے، برحمتہ ہی اپنی رحمت، میں یشاء جس پر چاہتا ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت خاص کر دیتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔